حیا اور با کردار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پہ۔ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے قطعی طور پر کچھ نہیں رہتا تو آپ انتہائی طاقتور بن جاتے ہیں۔ محض پیسے کمانے کی ہوس ہم سے محبت، شفقت جیسے انسانی احساسات چھین لیتی ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر ان الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ دنیا والوں پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا گرک کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچی۔ حاصل کر لینا، گما دینا یہ دکھ الگ ہے، لیکن جو کل تک آپ کا تھا آج اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس دن تمہارے نام پر میری آنکھوں نے بھیگنا چھوڑ دیا، میں اس دن اپنا ہر درد تمہیں معاف کر دوں گا۔ کچھ زخم برسوں بعد بھی نہیں بھرتے بلکہ ہرے رہتے ہیں، اور اگر یادوں کا چھوٹا سا جھونکا بھی چھو کر گزر جائے تو رسنے لگتے ہیں۔ اب کہاں کسی کو سمجھائیں کہ وقت ہر درد کا مرہم نہیں ہوتا۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گن نہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بہتر ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے اور انہیں بھول جائیں گے، لیکن لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہمارے لیے ان سے کوئی بہتر ہوتا تو ہم ان سے دل ہی کیوں لگاتے۔ محبتیں بلائی نہیں جاتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں درد سہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی درد ملے بھی تو آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ ہنسی آتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم نے موو آن کر لیا ہے، ہم خوش ہیں، اسٹرانگ بن گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اندر ہی اندر میں مر رہے ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے خواب پگھل کر آنسوؤں کی صورت بہہ گئے۔ میں ایک ایسی نظم لکھوں گا جس میں دنیا ہمیں پھر سے ایک ساتھ دیکھے گی، اور میں جان بوجھ کر وہ نظم ادھوری چھوڑوں گا تاکہ دنیا والے ہمارے انجام سے باخبر رہیں۔ کوئی کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ جس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ کیسے جی رہا ہے، اگر زندہ ہے تو کس بنا پر، اگر مر گیا ہے تو کس وجہ سے۔ میرے مولا جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریخ راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا، آمین۔ بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا، جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ تعلق ضروری نہیں کہ بدگمانی اور نفرت پہ ختم ہو، تعلق کو اچھا موڑ دے کر احترام کے ساتھ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور لوگ تعلق ختم ہونے پر بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں، اپنے رنگ بدل لیتے ہیں۔ ان کے اصلی رنگ، سوچ اور عادتیں اصل میں وہی ہوتی ہیں، صرف آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ اچھے بنتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت تعلق ختم ہونے کے بعد نظر آتی ہے۔ کاش کبھی کسی پر ایسا وقت نہ آئے جب کسی انسان کی کمی اندر ہی اندر ختم کرنے لگے۔ اذیت کی انتہا ہوتی ہے خود کو گھنٹوں کمرے میں بند کر کے رونا، اور پھر خود ہی اپنے آنسوؤں کو پوچھ لینا، اپنے کرب کو کسی کے بھی ساتھ ظاہر نہ ہونے دینا،
کہ آخر کیوں وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم ان کے قابل کیوں نہیں ہیں۔ اپنی ہی ذات میں خامیاں تلاش کرتے رہنا اور کوشش میں خود سے اپنی ذات سے نفرت ہو جانا، یہ یک طرفہ محبت کے زخم بہت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی آرزو کرتے ہیں جن کی نگاہ میں ہم کوئی وقت ہی نہیں رکھتے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ ورانیوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا، جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ کسی سے روز بات کرنا، پھر اچانک یہ سلسلہ رک جانا، اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ بندہ اس سے بات کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں دینا جس طرح سے پہلے دیتا تھا، تو آپ چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اچھے رویے جب اچانک انجان رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس اذیت سے نہ انسان نکل سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر سانس لے پاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری بہت زیادہ چاہت دوسرے انسان کے لیے گھٹن بن جاتی ہے۔ ہم جب کسی کو خود سے بڑھ کر چاہنے لگتے ہیں، ہر وقت اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور ہر وقت اسی کو میسر ہوتے ہیں، تو ہم اپنی وقت کھو دیتے ہیں، کیونکہ محبت کا مان رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی کو اتنی حمیت نہ دیں کہ اپنی کوئی حمیت ہی نہ رہے۔ ہمارا ہر وقت لوگوں کو میسر ہونا ہمیں ہاتھ سے عام کر دیتا ہے۔ ایک بڑے ضبط، بڑے حوصلے والا لڑکا غم کو تحریر بناتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پہ تو کبھی دلچسپ لوگ مل جانے پہ۔